السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائی چینل۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 45۔ میں نے کچھ دیر کے لیے ذہن کو خالی چھوڑ دیا، پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ پہلا نقطہ، مال و دولت اور نعمتیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ بظاہر تو یہ میرے ابا جان سے مجھے ملی ہے، لیکن یہ ان پر بھی اللہ کا فضل تھا، مجھ پر بھی ہے اور میرے بچوں پر بھی۔ اور قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے نپا تلا دیتا ہے، اور وہ عالم الغیب ہی یہ جانتا ہے کہ کسے کیا دینا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جب چاہے واپس لے لے۔ اب رہی اترانے کی بات، تو میں اپنی حد تک پوری سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اسے اللہ کا فضل ہی سمجھا، اور بے شک اللہ مجھے جانتا ہے، مجھ سے زیادہ۔ ممکن ہے اپنی بے خبری میں اترا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس پر وہ درگزر فرمائے گا، اور چاہے گا تو میری اصلاح فرما دے گا۔ اب دوسرا نقطہ، اس کمرے کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا، تو میں نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ اللہ جس پر فضل فرمائے تو اس کی ظاہری حالت سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فضل فرمایا ہے تو آدمی اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے۔ اب مجھے اللہ نے بڑا گھر عطا فرمایا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اس میں آراستہ ڈرائنگ روم ہے، کوئی مہمان قیام کے لیے آ جائے تو الحمدللہ اس کے لیے ہر آسائش، پرتکلف گیسٹ روم ہے۔ اسے کوئی چاہے تو بے شک دکھاوا کہہ دے، اترانہ قرار دے دے۔ کیا اتنے بڑے گھر میں میرا یہ حق نہیں کہ اس میں میرا اپنا کمرہ ہو؟ اور کیا میرا یہ حق نہیں کہ اس میں میں عبادت کروں؟ جبکہ اس کمرے میں نے آسائش کی فکر نہیں کی، میں نے اسے آراستہ و پیراستہ نہیں کیا، اسے سادگی سے اپنے ذوق کے مطابق سجایا، اور یہاں میں کسی کو لاتا بھی نہیں کہ ظاہرداری کہلائے۔ اور میں اسے مسجد کا درجہ تو نہیں دیتا کہ جو اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے تو میں اللہ کے گھر یعنی مسجد جاتا ہوں باقاعدگی سے۔ اور میں نے تفسیر میں یہ بھی پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو اللہ نے خصوصی اعزاز عطا فرمائے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے پوری زمین مسجد ہے۔ سفر میں ہو تو جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز پڑھ لیں، اور سب کچھ در حقیقت اللہ کا ہے، تو یہ گھر، یہ کمرہ بھی اللہ کا ہے، اس کا کرم کہ اس نے مجھے عطا فرمایا، مگر ایک دن یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر مجھے رخصت ہو جانا ہے۔ اور اگلا نقطہ، اس کمرے کا دروازہ سب پر بند کرنا میری خود نمائی، غرور اور تکبر ہے۔ تو میرے اندر کھوٹ ہے تو الگ بات کہ میں اس سے بے خبر ہوں، اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں، مگر میں پوری سچائی کے ساتھ سمجھتا اور کہتا ہوں کہ یہ تو میرا اظہار عجز ہے۔ میں دنیا، اور دنیا مجھ سے ایسے چپٹی ہوئی ہے کہ تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ میرے دماغ میں گھس جاتی ہے۔ میں اسے دھکیل کر باہر نکالنے کی ناکام کوشش کرتا ہوں، اور نماز کے دوران ایسی بے بسی طاری ہوتی ہے کہ اس ناکامی پر میرا جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر رو دوں۔ مسعود صاحب کی آواز بھرا گئی، ارے میں تو ارتکاز کو ترستا ہوں، میں تو حضوری کے ایک لمحے، بس ایک لمحے کی آرزو کرتا ہوں، اور اس آرزو میں جی رہا ہوں۔ میں غرور کیا کروں گا اور کس بات پر کروں گا کہ مجھے تو ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو نماز کی نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میرے بس میں ہو اور ممکن ہو تو میں اپنا سب کچھ انہیں دے کر وہ ارتکاز لے لوں۔ اور رہی بات فرصت کی، تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کی مصروفیت بھی اللہ کی عنایت تھی۔ ایک طرح سے اللہ نے اقتدار دیا تھا مجھے، اور اقتدار بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بے خبری میں، انجانے میں مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو لوگوں کے ساتھ، تو اللہ جاننے اور معاف کرنے والا ہے، لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے خود کو قوم کا خادم سمجھا، اپنا کام جاں فشانی اور سچائی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، ماتحتوں کو کمزور انسان سمجھ کر ان کے مفادات کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے فرائض کے معاملے میں ان پر سختی بھی کی، انہی کی بہتری کے لیے۔ انہیں احساس دلاتا رہا کہ ہم سب در حقیقت عام لوگوں کے حاکم نہیں، خادم ہیں۔ اور الحمدللہ حق بات کے لیے میں ہمیشہ اپنے سے مقتدر اور بڑے لوگوں کے سامنے بھی ڈٹ گیا۔ یہ سب اللہ کا کرم تھا مجھ پر۔ اس وقت تو میں جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو چپڑاسی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جو کلرک ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے،
اور جو افسر ہے اسے بھی اللہ نے ہی مقرر کیا ہے۔ سورہ زخرف کی وہ آیت مبارکہ تو میں نے اب پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگوں کے درمیان روزی تقسیم کرتا ہے اس دنیاوی زندگی میں، اور کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر درجات یعنی مرتبے کے اعتبار سے فوقیت عطا فرماتا ہے، تاکہ کچھ لوگ خدمت لینے والے ہوں اور کچھ لوگ خدمت گار۔ تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اگر سب کو برابری کا درجہ ملتا تو دنیا کا کاروبار کیسے چلتا؟ عبدالحق حیران رہ گیا۔ برسوں پہلے وہ بھی اس آیت مبارکہ پر غور کر چکا تھا۔ تو کسی کو آسانی سے روزی ملتی ہے اور کسی کو مشقت سے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن 5 وقت کی نماز اور روزے سب پر فرض ہیں۔ کون جانے اللہ مشقت کرنے والے کو کم عبادت کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے آخرت میں۔ میں تو آسانی کے باوجود اللہ کے حقوق پورے نہیں کر سکا، اب اس نے فرصت عطا فرمائی اور راہ دکھائی تو بڑھ چڑھ کر اوور ٹائم کیوں نہ کروں؟ گزرے وقت کا زیاں تو میں پورا نہیں کر سکتا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ جو چاہے تو کرم فرمائے اور اس زیاں کو مٹا دے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کس کی عبادت کو پسند اور قبول کرتا ہے، بندے کو تو اس سے غرض ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں تو بس اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری خام کوشش کو قبول فرما لے۔ تو میں نے اس آواز کو بھی جھٹک دیا، میں اس کمرے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ عبدالحق مسعود صاحب کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ نے بہت کم وقت میں انہیں بہت زیادہ نوازا تھا۔ ان کی قرآن فہمی پر اسے رشک آ رہا تھا۔ استغفر اللہ، کتنا بولا ہوں میں، اچانک مسعود صاحب نے کہا۔ ان کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ کان کھا لیے تمہارے۔ مجھے شرمندہ نہ کریں چچا جان، میں پہلے بھی بہت کچھ سیکھتا رہا ہوں آپ سے، مگر آج جو کچھ ملا وہ بہت قیمتی ہے۔ ارے نہیں میاں، تم تو شروع ہی سے راہ حق کے مسافر ہو۔ آدمی تو خطا کا پتلا ہے چچا جان، اللہ کی رہنمائی کے باوجود بھٹکتا ہے، اور اللہ کریم بار بار اسے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چچا جان، بس اللہ ہم سب کو ایمان سے محروم ہونے سے بچائے رکھے، آمین۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں چچا جان؟ ضرور پوچھو بیٹے۔ آپ قرآن حکیم کی طرف کیسے آئے تھے؟ ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ کی مہربانی سے نماز تو باقاعدگی سے شروع کر دی تھی، لیکن سارا دن گھر میں بولایا پھرتا تھا، بیکاری کا احساس جان لیوا تھا۔ سو ایک دن اللہ نے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال ڈال دیا۔ میں نے وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھا، ہمیشہ کی طرح بے دھیانی کی سی کیفیت میں آغاز کیا۔ پہلی آیت کے بعد آگے پڑھنے ہی والا تھا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی۔ میرے اندر ایک ملامت ابھری۔ پہلے تو تیرے پاس وقت نہیں تھا، اب تو بلایا پھر رہا ہے، فرصت ہی فرصت ہے۔ کیا اب بھی پہلے کی طرح پڑھے گا، بھاگتے دوڑتے، رک کر یہ نہیں سوچے گا کہ تیرا رب تجھ سے کیا فرما رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ تجھے یہ گستاخی نہیں لگتی؟ وہ بھی کائنات کے شہنشاہ کے ساتھ۔ اور سمجھے گا نہیں تو فائدہ کیا؟ الف سے یہ تک سب پڑھ جائے گا اور جانے کا کچھ بھی نہیں تو بدلے گا کیا خود کو؟ ارے یہ تو انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ اور میں دہل گیا، ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اس لمحے سے آج تک میری وہ ندامت مٹ نہیں سکی۔ الحمدللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ مسعود صاحب نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے دل میں اللہ سے رجوع کیا، بخشش مانگی، ہدایت کے لیے دعا کی، اور الحمدللہ رب العالمین پر رک گیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے ایک چھوٹا سا رنگین نقطہ پھیلتا جا رہا ہے، اس میں منظر ابھر رہا ہے، اور پھر وہ منظر وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ اس منظر کو، اس کی نمایاں ترین جزیات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ جیسے میں گھپ اندھیرے سے اچانک بہت زیادہ روشنی میں آ گیا ہوں، آنکھیں چندھیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میں نے گھبرا کر اللہ کو پکارا، اور یکدم دل کو جیسے قرار آ گیا، نگاہ جیسے ٹھہر گئی۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا، اور نظر نے وہاں سے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر تعریف، ہر تعریف، ہر تعریف، کوئی بھی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تعریف، کوئی توصیف، کوئی ثنا اللہ کے سوا کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حتمی بات ہے، کبھی نہ تبدیل ہونے والی، ازل سے ابد تک،
اور ہم دن میں ہزاروں بار مختلف چیزوں مختلف لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور قرآن برحق ہے، اللہ کا سچا اور ناقابل تردید کلام۔ تو ہم دن میں ہزاروں بار جہالت سے کام لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اور یہ تو محض ایک معاملہ ہے، میں نے قرآن کو کبھی سمجھنے کے لیے پڑھا ہی نہیں تو مجھے کچھ معلوم بھی نہیں۔ میں دن میں کروڑوں بار جہالت کرتا رہوں گا اور یہ سب لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں، تو میں کتنا بوجھل ہو چکا ہوں۔ میں تھرا کر رہ گیا، خوف سے دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر اچانک جیسے کسی نے میرے لرزتے کانپتے دل پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، میرے خوف کی جگہ سکون نے لے لی۔ دل نے کہا بندہ شرمندہ ہو تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بندہ دہشت زدہ ہو تو وہ اسے امان دینے والا ہے، ڈرو نہیں، اب تو تم سیدھے راستے پر ہو۔ میں نے سوچا غور تو کرو اس بات پر، مجھے ایک تصویر اچھی لگتی ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، کیسی خوبصورت تصویر ہے۔ اب اصل میں تصویر بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو ہم جس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں اصل میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ تو چاہے ایمان والا کرے یا کافر، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر ایمان والا حقیقی تعریف کرے کہ اللہ نے یہ چیز کتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس کے لیے اجر بھی ہوگا، نہیں تو اللہ تو بے نیاز ہے، اور یہ طے ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بس بیٹے، اس لمحے جو سرشاری کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اس کا بیان ممکن نہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ میں نے ایک بہت خوبصورت اور اس دنیا سے بہت بڑی ایک دنیا میں قدم رکھ دیا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا راز دریافت کر لیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ خوبصورت وسیع و عریض دنیا اشارے سے مجھے بلا رہی تھی کہ آؤ، مجھ میں چھپے حسین رازوں کو دریافت کرو، لیکن تیز مت چلنا۔ تو بیٹے عبدالحق، شاید 10 دن تک میں اس پہلی آیت میں کھویا رہا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کے بعد بس میں نے قرآن پاک کو اپنا رفیق بنا لیا۔ سبحان اللہ، عبدالحق نے کہا۔ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ بہت کم وقت میں اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ بے شک اپنی اوقات کو دیکھوں تو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی عمر اور قرآن کی وسیع دنیا کو دیکھوں تو احساس ہوتا ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں۔ لیکن یہ احساس بھی ہے کہ اس دنیا میں دوڑنا نہیں، رک کر ٹھہر کر مشاہدہ کرنا اور پھر غور کرنا ہے۔ دوڑنے کی صورت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ اور بیٹے، مجھے تم سے بھی معذرت کرنی ہے۔ معذرت مجھ سے؟ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کس بات پر؟ ان آیات کے سوا آپ نے میرے لیے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ میں تمہیں گھسیٹ کر سول سروس میں لے گیا، تمہارا راستہ بھی کھوٹا کیا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیا تو مجھے تمہارا خیال آیا، اور تمہارے بارے میں مجھے اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے تمہارا بھی وقت ضائع کیا۔ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے چچا جان، وہاں سے مجھے بہت کچھ ملا، عملی زندگی کے تجربات، بہت کچھ سیکھا میں نے، اور پھر دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو مجھے نجات بھی مل گئی اس سے۔ مجھے اس کا بھی دکھ ہے کہ اتنے اعصار کے بعد تمہیں عزت کی بجائے رسوائی ملی۔ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے چچا جان، مگر میں خود کو اس کا قصوروار سمجھتا ہوں۔ اللہ سے بہت دعا کی ہے کہ میرے ذریعے ہی اس کا ازالہ کرائے۔ آپ اس کی اتنی پرواہ نہ کریں، مجھے اس پر ذرا سا بھی ملال نہیں۔ ارے ہاں، مسعود صاحب نے چونک کر کہا۔ اب شاید 2-3 دن تک میں تمہیں مل نہ سکوں۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی۔ کہیں جانا ہے آپ کو؟ ہاں، ایک بہت ضروری کام ہے، ممکن ہے کل ہی ہو جائے اور ممکن ہے 2-3 دن لگ جائیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ 12 بجے کے بعد عبدالحق نے کہا، اب میں چلتا ہوں چچا جان، کھانا کھا کر جانا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اب اماں میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ ہاں معلوم ہے مجھے۔ مسعود صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے اصرار کے باوجود وہ اسے چھوڑنے پورچ تک آئے۔ گھر واپس جاتے ہوئے عبدالحق نے سوچا کہ جس دن وہ روزہ رکھتا ہے ویسے بھی مسعود صاحب کی طرف نہیں آتا۔ اس بار تو مسعود صاحب کو ہی کام پڑ گیا تھا، مگر انہیں کیا کام پڑ گیا؟ چند لمحے وہ تجسس سے سوچتا رہا، پھر اس نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ مسعود صاحب سے ملنے کے بعد عبدالحق کو بہت شدت سے مولوی صاحب یاد آتے تھے۔ وہ ان سے ملنے کو بری طرح تڑپتا تھا۔ کئی بار اس نے حق نگر جانے کی بات کی،
حق نگر بھی اسے بہت یاد آ رہا تھا، لیکن ہر بار زبیر نے اسے ٹال دیا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ایسا کیا ہے زبیر بھائی کہ میں حق نگر نہیں جا سکتا؟ کوئی خاص بات نہیں۔ کچھ تو ہوگا ہی۔ ہاں کاکا، کچھ تو ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خواہش میرے لیے حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبیر نے گہری سانس لی۔ تو مجھے بتائیں تو، کوئی وجہ ہے، ورنہ میں تو آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، مگر اب میں اصرار کر رہا ہوں۔ زبیر نے پھر ٹھنڈی سانس لی۔ میں اتنا بتا سکتا ہوں کاکا کہ بات آپ کی عزت کی ہے۔ میری التجا ہے کہ اس سے آگے مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ عبدالحق خاموش ہو گیا، لیکن وہ بہت ناخوش نظر آ رہا تھا۔ ویسے اب زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ، زبیر نے اسے دلاسا دیا۔ کوئی بہت بری بات ہے زبیر بھائی جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں کاکا، بلکہ اچھی بات ہے۔ وہاں ایک سرپرائز ہوگی آپ کے لیے۔ سرپرائز دینے کے تو آپ بادشاہ بن گئے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے خوش دلی سے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، ایک بات بتائیں، میں پوری فیملی کی بات نہیں کرتا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں اکیلا حق نگر جاؤں اور مولوی صاحب سے مل لوں؟ ان سے ملنے کو ترس رہا ہوں میں۔ تھوڑا سا صبر کر لیں کاکا، اب انشاءاللہ بس چند روز کی بات ہے۔ عبدالحق خاموش ہو گیا۔ اصرار کرنا تو ویسے بھی اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ دوسرے اسے یہ خیال تھا کہ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہے، ورنہ زبیر ایسے اس کی بات ٹالنے والا نہیں، اور وہ پوری بات نہیں بتا رہا ہے تو یہ بھی ضروری ہی ہوگا۔ اتنے دن ہو گئے، عارف بھائی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس نے موضوع بدلا۔ کیسے ہیں وہ؟ آپ نے انہیں بہت مصروف کر دیا ہے شاید۔ میری کیا مجال کاکا، زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کام کے معاملے میں وہ جن ثابت ہوں گے۔ مطلب؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام کو ترسے ہوئے تھے، وہ تو کام پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے وہ کوئی دشمن ہو۔ زبیر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ دن رات ایک کر دیے انہوں نے۔ وہ ایسے ہی ہیں الحمدللہ۔ ہمیں تو یہ سمجھیں کاکا کہ بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اتنے سے دن میں انہوں نے کام پر ایسا عبور حاصل کر لیا ہے کہ میرے خیال میں ان سے زیادہ کام کو سمجھنے والا ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں۔ آپ بھی نہیں؟ ارے میں کیا کاکا، میں تو، زبیر کھسیا کر ہنسنے لگا، مجھ پر سے تو بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ ایکسپورٹ کے کام کی طرف تو مجھے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، سب کچھ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اللہ کا شکر ہے، عبدالحق نے کہا۔ اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ جی کاکا، اللہ ہمیشہ ایسے ایماندار لوگوں سے ملا دیتا ہے۔ آپ نے انہیں شراکت کی پیشکش بھی کی؟ ابھی نہیں کاکا، وہ بہت جلد بھڑک جانے والے آدمی ہیں۔ مناسب وقت پر بات کروں گا، مجھے یقین ہے کہ منافع اس سال بہت بڑھے گا، اس کے بعد بات کروں گا۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کی مداخلت کے بغیر وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ عبدالحق بعد میں بھی اس پر سوچتا رہا۔ وہ اس سرپرائز کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا زبیر نے تذکرہ کیا تھا۔ کیسی سرپرائز ہے یہ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ذہن سے اس خیال کو جھٹکا۔ یہ میں کچھ زیادہ ہی تجسس نہیں کرنے لگا ہوں؟ جہاں اللہ نے تجسس کرنے کو کہا ہے اسے چھوڑ کر اور جہاں منع فرمایا ہے وہاں، بہت بری بات ہے۔ اس نے خود کو ڈپٹا، مگر پھر دوسرے زاویے سے اسے تشویش ہونے لگی۔ زبیر نے کہا تھا بات آپ کی عزت کی ہے، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا، کوئی اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ عزت ذلت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کچی نیند میں تھا کہ کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، ارجمند اس کے پاس بیٹھی تھی۔ معمول کے مطابق وہ نیچے سوتا تھا اور ارجمند نور الحق کے ساتھ اوپر بیڈ پر۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ارجمند اس طرح نیچے آئی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ اس کی آزمائش ہونے والی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اس کا جسم تن سا گیا۔ کیا بات ہے ارجمند؟ مجھے افسوس ہے آغا جی کہ میں نے آپ کی نیند خراب کی۔ اس کے لہجے میں ایسی شرمندگی تھی کہ عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ابھی سویا ہی نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ مگر بات تو بتاؤ، ہوا کیا؟ میں بہت خوش نصیب ہوں آغا جی، اللہ نے بہت بڑا فضل کیا ہے مجھ پر، بہت عزت عطا فرمائی۔ بے شک اللہ بہت نوازنے والا ہے۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، پھر اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے آپ کے لیے آزمائش نہ بننے دیں، مگر آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ عبدالحق تو توقع یہی کر رہا تھا، پھر بھی اسے کرنٹ سا لگا، اس کا جسم جیسے سمٹ سا گیا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں آغا جی، ارجمند نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں خجالت تھی۔
میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گی، اس کے لیے روز اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ تو پھر عبدالحق کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ میں ایک سعادت سے محروم ہوں، اس کا احساس اب اور بڑھ گیا ہے۔ کھل کر بات کرو نا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ہر روز اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دیں، ارجمند کے لہجے میں التجا تھی۔ عبدالحق بھونچنکا رہ گیا۔ میں نے بہت دعا کی ہے اللہ سے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آزمائش نہیں بنے گی۔ اب ارجمند کے لہجے میں اعتماد تھا۔ مگر یہ اچانک ہوا کیا؟ ابا جان کی ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے مجھے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ڈائری پڑھے بغیر میں یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب عبدالحق کو تجسس ہونے لگا۔ میرے بارے میں تو یہ سب کچھ تمہیں پہلے ہی سے معلوم تھا، اور اس میں میری تو کوئی خوبی نہیں، یہ تو بس اللہ کا فضل اور اس کی نوازش ہے، اس نے کہا۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن جو نہیں جانتی تھی وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں ابا جان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی نا۔ ہاں، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کہ ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ پر سبقت عطا فرمائی۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ اور یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے اور بڑا اعزاز ہے، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ ارجمن کے ذریعے کوئی بہت اہم بات اس پر کھلنے والی ہے جو وہ پہلے نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے محض سمجھنے کے لیے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کہا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کیسے؟ دین اسلام کو سمجھنے کا خیال اور اس کی رغبت اللہ نے انہیں آپ سے پہلے عطا فرمائی۔ یہ محض میرا قیاس ہے، ورنہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ عبدالحق نے تیزی سے سوچنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ ارجمند کی بات درست ہے۔ اس کے دہلی جاتے ہی پتا جی اس کی کمی پوری کرنے کے لیے مطالعے کی طرف راغب ہوئے تھے۔ ان کی ڈائری یہی بتاتی تھی، مگر اس نے کبھی اس بات کو توجہ اور اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ خود تو صرف خدائے واحد کو سمجھنے کی کوشش کے مرحلے میں تھا، لیکن اس عرصے میں اللہ نے پتا جی کو اپنا راستہ دکھا دیا تھا اور پتا جی نے اس پر قدم بھی رکھ دیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اور ابا جان نے آپ سے پہلے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ بھی درست تھا؟ شاید پتا جی نہیں، ابا جان، اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ بہو انہیں کس محبت سے ابا جان کہہ رہی ہے، اور میں وہی پتا جی؟ ہاں، امکان یہی تھا کہ جب اس نے پہلی بار نور بانو کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنی تھی، ابا جان اس سے پہلے ہی قرآن کی طرف راغب ہو چکے ہوں گے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور ابا جان نے آپ سے پہلے قرآن پڑھ کر اس کے حکم پر عمل کیا۔ کون سا حکم؟ قرآن کو چھونے سے پہلے پاک ہونے کا حکم۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ قرآن پڑھنے سے پہلے نہاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جس آیت مبارکہ کو سن کر، سمجھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا، ابا جان اس سے پہلے ہی اس کے مشاہدے کے لیے کئی میل پیدل چلے تھے، اور انہوں نے سورہ واقعہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 4 چیلنج دیے ہیں ان میں سے 3 کو سمجھ کر تسلیم کر لیا تھا، یعنی انسان کی پیدائش، زراعت اور پانی کی نعمت۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان سے ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کی سعادت تو انہیں بہت بعد میں حاصل ہوئی، لیکن دل اور دماغ سے ایمان وہ پہلے ہی لا چکے تھے۔ عبدالحق کے لیے سوچوں کے دروازے کھل رہے تھے۔ ٹھیک کہا تم نے، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اور وہ ایمان بھی آپ سے پہلے لائے۔ ارجمند نے جیسے بات مکمل کی۔ یہ آخری بات پوری طرح عبدالحق کے شعور میں موجود تھی، اور وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی، بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کی بنیاد پر تو اس نے اپنی دستاویزات میں والد کا نام تبدیل کرایا تھا، یہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ مگر یہ سمجھنے کے باوجود اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جب اس کے ابا جان ٹھاکر پرتاپ سنگھ سے عبداللہ بننے کے بعد اس کی باہوں میں دم توڑتے ہوئے چتا جلانے کی بجائے دفن کرنے کی وصیت کی، تو اس وقت وہ خود عبدالحق نہیں، ٹھاکر اوتار سنگھ تھا۔ اور ڈائری پڑھتے ہوئے ایک بار، صرف ایک بار اس نے سوچا تھا کہ اللہ نے اسے اور ابا جان دونوں کو ایک ہی آیت، اپنی ایک ہی نشانی کے ذریعے ایمان سے نوازا۔ ابا جان نے اس سے پہلے اس آیت کو تفصیلی مشاہدے کے بعد اس سے پہلے سمجھا، مگر بس یہ اس وقت کی بات تھی، اس کے بعد وہ اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔
حالانکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی تھی۔ اور سورہ واقعہ کی آیات کے حوالے سے اب پہلی بار وہ شعوری طور پر ایک بہت اہم بات سمجھ رہا تھا۔ جب اس نے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی رہنمائی اور ہدایت سے اس کے ابا جان کو قرآن فہمی کے مرحلے میں داخل فرما دیا تھا۔ کتنا بڑا کرم تھا اللہ کا! اللہ نے اسے اور اس کے باپ کو نہ صرف یہ کہ ایمان عطا فرمایا تھا بلکہ ان کی نسلی ترتیب بھی درست فرما دی تھی۔ یہ وہ کرم تھا جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ شکر کیا ادا کرتا، اور اب خوش قسمتی سے ارجمند کے ذریعے اللہ نے اسے یہ آگاہی عطا فرما دی تھی۔ جزاک اللہ ارجمند، اس نے بے حد تشکر سے کہا، تم نے بہت بڑی بات کھول دی مجھ پر، میں تمہیں اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ دے سکتے ہیں، ارجمند نے بے حد یقین سے کہا، بس آپ مجھے ہر رات اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر ہو تو مجھے منع کر دیجئے گا، پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ تشکر سمجھ لیجئے، اللہ نے جن لوگوں کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہو، ان کی عزت اور خدمت کرنا آدمی کے لیے باعث عزت ہوتا ہے، اور جب اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے رشتے میں بھی جوڑ دیا ہو تو یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مجھے بہت عزت دی ہے اللہ نے، الحمدللہ، آپ مجھے محروم نہ رہنے دیں۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے یہ مجھ پر تمہارا ایک اور احسان۔ ارجمند نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس ایسی باتیں نہ کریں۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ جا کہاں رہے ہیں آپ؟ میرے صلے کی پہلی قسط تو ادا کریں۔ ارجمند بولی، ابھی نہیں، ابھی تو مجھے ایک اور فرض ادا کرنا ہے، عبدالحق نے کہا، اور وضو کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ نور الحق کے لیے لاہور ایک ایسا کھلا آسمان تھا جس کا افق لامحدود تھا۔ یہاں اس کی توجہ کے طلبگار اتنے زیادہ تھے کہ ان سب کو خوش کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ رشیدہ اور عابیہ تو ہمیشہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، ان کا بس چلتا تو وہ اس کا کوئی کام اس کی امی کو بھی نہ کرنے دیتی۔ اب یہاں وہی حال نسیمہ اور اس کی بیٹیوں کا تھا۔ اس کے نتیجے میں رشیدہ اور عابیہ سے اس کی ٹھنی رہتی، جبکہ رشیدہ اور عابیہ انہیں گردانتی ہی نہیں تھیں۔ ایک دن کسی بات پر رشیدہ نے نسیمہ سے کہا، تم چھوٹے صاحب کو ہم پر چھوڑ دو، ہمیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا آتا ہے۔ کیسے چھوڑ دیں؟ نسیمہ نے تنک کر کہا، وہ ہمارے بھی تو چھوٹے صاحب ہیں، تم کو اتنا حق کہاں سے مل گیا؟ رشیدہ کی آواز بھر آ گئی، تم تو شروع ہی سے یہاں ہو، اس نے کہا، پر ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر جو یہاں ہیں تو صرف چھوٹے صاحب کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے صرف ان کی محبت میں یہ نوکری مانگی تھی بڑے صاحب سے۔ رہنے دو یہ باتیں، تنخواہ تم بھی لیتی ہو ہماری طرح۔ تمہیں کیا پتا، ہمیں تو بڑے صاحب نے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ ہم اپنے گاؤں میں ساری زندگی عیش و آرام سے گزارتے، پر چھوٹے صاحب کی محبت میں ہم نے اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ کر لیا، اور میری بیٹی بھی۔ ہمیں کیا پڑی تھی کہ اپنا گھر بار رشتے ناتے چھوڑ کر یہاں آتے؟ تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ رشیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم گھر سے اپنے بچوں سے دور رہو تو پتہ چلے کہ یہ کیسا درد ہوتا ہے۔ جب وہ سب یاد آئیں تو 8-10 دن کے لیے چھٹی لے کر گھر چلے جاتے ہیں، پر قسم سے اگلے ہی دن سے چھوٹے صاحب یاد آنے لگتے ہیں۔ نسیمہ کا دل بسیج گیا۔ اس نے رشیدہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اب میں سمجھ گئی، سچ تمہارا حق ہم سے بہت زیادہ ہے، پر کیا کریں، چھوٹے صاحب سے ہمیں بھی بہت محبت ہے۔ چلو اب میں خیال رکھوں گی۔ نور الحق محبت کو سمجھتا تھا، ارجمند نے سب سے زیادہ اسے یہی تو سمجھایا تھا، مگر یہ گفتگو سن کر پہلی بار اسے احساس ہوا کہ رشیدہ اور عابیہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ ابتدا ہی سے رشیدہ کو انا اور عابیہ کو آبی کہتا تھا۔ اس روز اس نے رشیدہ سے پوچھا، انا، آپ کا گھر یہاں سے بہت دور ہے؟ ہاں چھوٹے صاحب، بہت دور، کراچی جتنا دور۔ اور آپ کے بچے بھی ہیں، جیسے میں امی اور ابا کا بچہ ہوں؟ ہاں صاحب جی، پر وہ بہت بڑے ہیں، آپ کی طرح چھوٹے نہیں ہیں۔ تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا امی ابا انہیں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ یاد نہیں آتے انا؟ رشیدہ رونے لگی، بہت یاد آتے ہیں چھوٹے صاحب، پر آپ سے دور جاؤں تو آپ ان سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ آبی کا بھی یہی حال ہے، پر اس کی شادی ہوگی تو اسے دور جانا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے وہ بہت رویا کرے گی آپ کے لیے۔ نور الحق چند لمحے سوچتا رہا۔
آپ سب کو یہاں بلا لینا، وہاں ان کے گھر ہیں، زمینیں ہیں، وہ نہیں آ سکتے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، رشیدہ نے کہا۔ پر چھوٹے صاحب ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہم وہاں اتنے خوش نہیں رہ سکتے۔ ننھے نور الحق نے بڑی محبت سے رشیدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ سے اور آبی سے بہت محبت کرتا ہوں انا۔ رشیدہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ مجھے پتا ہے چھوٹے صاحب۔ نور الحق کچھ سوچ رہا تھا، چند لمحے بعد بولا، آپی کی شادی ہوگی تو وہ دور چلی جائیں گی انا۔ رشیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ نور الحق پھر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے سر اٹھا کر رشیدہ کو دیکھا۔ اور اگر آبی کی شادی ماموں سے ہو جائے تو وہ کہیں نہیں جائیں گی، یہیں رہیں گی، اس نے کہا۔ چند لمحے تو رشیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر اچانک اس کے دل میں روشنی سی ہو گئی۔ نور الحق کہاں ہو تم؟ ساجد کی آواز سنائی دی تو نور الحق باہر چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے رشیدہ کو کیسی راہ سجھا دی ہے، اور وہاں تائی تھیں، وہ اس سے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھیں مگر کچھ دور رہ کر۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہیں، انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، پھر بھی اسے یہ بات معلوم تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو نہ جانے کیسے اسے معلوم ہو جاتا، نہ جانے کیوں وہ ان سے انجانا بنا رہتا، لیکن اسے احساس ہوتا کہ ان کی آنکھوں سے بہت نرم سی پھوار اس پر برس رہی ہے اور وہ بھیگ رہا ہے۔ وہ پھوار اسے بہت اچھی لگتی تھی اور وہ اسے کبھی چھوتیں ایسا کم ہی ہوتا تھا تو ایسے احترام سے چھوتیں جیسے امی کی ہدایت کے مطابق وہ قرآن پاک کو چھوتا تھا۔ اسے ان کے چھونے پر یہی خیال آتا تھا، لیکن اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس نے تائی سے کہا، آپ تو مجھے پیار نہیں کرتی، اور تائی دہل گئیں۔ نا پتر، میں تو تمہیں ساجد سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، تو آپ مجھے پیار کیوں نہیں کرتی امی کی طرح؟ تائی کچھ عجیب سی ہو گئیں۔ ویسے پیار کرنا مجھے آتا نہیں ہے پتر، ویسے میں ہر وقت تمہیں چومتی ہوں اپنی آنکھوں سے۔ نور الحق جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، مگر اس نے کہا، کریں گی تو آ جائے گا تائی، مجھے اچھا لگے گا۔ اور تائی نے پہلے ایک ایک کر کے اس کے دونوں ہاتھ چومے، پھر بڑی نزاکت سے اسے لپٹا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسے بڑا اچھا لگا، مگر تایا کی محبت بڑی بے جھجک تھی۔ وہ اسے پتر نہیں کہتے تھے مگر اس سے لاڈ بہت کرتے تھے۔ کبھی وہ جلدی آ جاتے تو اسے اپنے ساتھ لان میں لے کر جاتے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ سب لوگ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ آئیے چھوٹے صاحب، تایا نے اسے کہا۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ دور جا کر وہ اکڑوں بیٹھے اور انہوں نے اس سے کہا، میرے کندھے پر بیٹھ جائیے چھوٹے صاحب۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں تایا جان؟ آپ بیٹھیں تو صحیح۔ نور الحق چند لمحے جھجکا، پھر ان کے کندھوں پر بیٹھ گیا۔ اب میں آپ کا گھوڑا ہوں، آپ کو لے کر دوڑوں گا۔ گھوڑا نہیں، اونٹ، نور الحق نے کہا۔ اسے کلفٹن کا ساحل یاد آ گیا تھا۔ چلیں اونٹ ہی سمجھ لیں، اور میں آپ کی رفتار کم زیادہ کیسے کروں؟ تیز دوڑانا ہو تو دایاں کان پکڑیں، رفتار کم کرنی ہو تو بایاں کان پکڑیں، اور رکنا ہو تو بال پکڑیں، زبیر نے کہا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ چائے کی میز پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سب کے تاثرات مختلف تھے۔ رابعہ کے چہرے پر خوشی تھی، حمیدہ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، اور ارجمند گم سم اور بکھلائی ہوئی تھی جیسے اسے کچھ سوجھ نہیں رہا ہو۔ ادھر ادھر موجود ملازمین کے انداز میں حیرت اور دلچسپی تھی۔ بالآخر ارجمند سنبھلی اور اس نے سرگوشی میں حمیدہ سے کہا، چاچا کو روکے نہ دادی اماں، لیکن حمیدہ نے اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ اسی وقت بابا نماز پڑھ کر واپس آئے۔ چائے کی میز پر بیٹھنے کے بعد اس کی نظر اس منظر پر پڑی اور بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے بکھلا کر سخت لہجے میں پکارا، نور الحق، زبیر بھائی۔ نور الحق نے جلدی سے زبیر کے بال پکڑے اور گھبراہٹ میں کچھ زیادہ ہی سختی سے پکڑے۔ رکیں تایا، رک جائیں۔ اونٹ کو تایا کہتے ہیں؟ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے کندھے سے اتار دیا۔ دونوں چائے کی میز کی طرف چل دیے۔ نور الحق سہما ہوا تھا کیونکہ بابا کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر تایا کے پیچھے ہو گیا۔ زبیر عبدالحق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نور الحق ارجمند کے پاس جا بیٹھا۔ یہ کیا حرکت تھی نور الحق؟ عبدالحق نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تم اتنے مننے بچے تو نہیں ہو، تایا نے کہا تھا بابا جان۔ عبدالحق نے زبیر کی طرف دیکھا جو گڑبڑایا ہوا تھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا۔
دل میں بہت ارمان تھا کاکا، زبیر نے جھجکتے ہوئے دبے لہجے میں کہا۔ چھوٹے سے تھے تو دور چلے گئے، اب ملے ہیں تو وہ سب ارمان پورے کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر مجھے اچھا نہیں لگا، عبدالحق نے کہا۔ بس کر عبدالحق، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ تجھے کیا حق ہے ان کے بیچ آنے کا؟ اور وہ رونے لگی۔ بابا بوکھلا گئے۔ کیا ہوا اماں؟ کیا ہو گیا؟ روتی ہوئی دادی نے بس اتنا کہا، اپنا بچپن تجھے یاد نہیں؟ پر مجھے تو کیا کیا کچھ یاد آ گیا، اور بابا شرمندہ نظر آنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں زبیر بھائی۔ ارے نہیں کاکا، کیوں شرمندہ کرتے ہیں مجھے؟ تایا نے جلدی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ رات کو اس نے اس سے پوچھا، ابھی تم چھوٹے ہو، انہوں نے کہا، کچھ بڑے ہو جاؤ تو تمہیں ایک بہت اچھی سچی کہانی سناؤں گی، محبتوں کی کہانی، تمہاری امانت ہے وہ، تو ابھی سنا دینا۔ نہیں ابھی نہیں، اصل میں دادی کو زیادہ معلوم ہے، کہانی تو وہی سنائیں گی۔ اب بھی تایا جب جلدی آ جاتے تو اس کا اونٹ بنتے اور اسے سواری کراتے، اور کبھی اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے اور کھلاتے پلاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ آئس کریم اسے بہت پسند ہے، اور وہ ساجد بھائی کو ساتھ چلنے کا خود سے کبھی نہیں کہتے تھے۔ وہ اصرار کرتا تو وہ اسے ساتھ لے لیتے، اور پھر ساجد بھائی تھے، وہ اس سے بڑے تھے مگر اس کے دوست تھے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسے بھی ان کا ساتھ بہت اچھا لگتا تھا، وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا تھا۔ شروع میں تو ان کی مصروفیت زیادہ تھی، مگر پھر وہ اسے بہت وقت دینے لگے۔ وہ ہوم ورک کرتا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہتے، اسے کوئی مشکل ہوتی تو اسے سمجھاتے، اور سچ یہ ہے کہ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر ساجد بھائی کو ان کا الگ کمرہ ملا تو اسے بہت اچھا لگا، اسے ان پر رشک بھی آیا۔ مجھے ایسا کمرہ کب ملے گا؟ اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ تمہیں الگ کمرہ چاہیے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اکیلے رہنا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ یہ سن کر ساجد بھائی مسکرائے، وہ بہت خوش نظر آنے لگے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے اکیلے رہنا؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ایک بات بتاؤں، چاچا نے جب یہ کمرہ مجھے دیا تو مجھے کہا کہ کوئی کمی ہو یہاں تو مجھے بتا دو۔ میں نے وہ کمی بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ تم کچھ بڑے ہو جاؤ گے تو وہ اس کمی کو دور کر دیں گے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہاں بس نور الحق کی کمی ہے۔ وہ خوش ہو گیا۔ یہ کہا آپ نے؟ آپ اپنے کمرے میں مجھے شریک کریں گے؟ میں اپنی ہر چیز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کی ہے، تمہاری اور میری، ساجد بھائی نے بڑے پیار سے کہا۔ بلکہ میری ہر چیز پہلے تمہاری ہے اور پھر میری، اور یہ کمرہ میرا بھی ہے، مجھ سے زیادہ تمہارا ہے، تو پھر میں یہاں رہ کیوں نہیں سکتا؟ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا، چاچا سے تمہارے لیے اجازت لے لی تھی، اب تم اپنے حصے کا کام کرو، ان سے اجازت لے لو، تم آج ہی اس کمرے میں آ سکتے ہو۔ نور الحق کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا، اب تم 3 دن تک اس کمرے میں نہیں جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ اس نے سوچا یہ تو اچھا ہونے کی بجائے برا ہو گیا۔ اگلے روز وہ ساجد بھائی سے ملا اور انہیں اپنی اس سزا کے بارے میں بتایا۔ وہ ہنسنے لگے۔ آپ کو اچھی لگی ہے یہ بات؟ اسے سخت صدمہ ہوا۔ 3 دن بعد دیکھنا تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ وہ ان سے کچھ کھنچ سا گیا۔ 3 دن بعد بابا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، اور وہ اسے لے کر ساجد بھائی کے کمرے کی طرف چل دیے۔ ساجد بھائی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ بابا نے ان سے کہا، لو بھائی ساجد، اپنے پارٹنر کو سنبھالو۔ ساجد بھائی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے گئے۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، اور پھر اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ جہاں پہلے ایک چیز تھی وہاں اب ایک جیسی 2 چیزیں تھیں۔ ساجد بھائی جیسا ایک بیڈ، ویسے ہی میز، ان کی میز کے برابر ویسی ہی ایک اور الماری، ویسی ہی کرسی۔ اب یہ تمہارا کمرہ ہے، ساجد بھائی نے کہا۔ نہیں ساجد بھائی، ہمارا کمرہ، اس نے کہا اور ان سے لپٹ گیا۔ ان محبتوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی زندگی کا افق غیر محسوس طور پر پھیلتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ بابا سے اس کا ملنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملتے ہی نہ ہوں۔ رات کو وہ باقاعدگی سے آتے، اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اللہ میاں کے متعلق بتاتے۔ وہ اللہ کے متعلق بہت باتیں کرتے، لیکن ایک بات، ایک تاکید وہ ہر رات کرتے، تم مجھ سے، امی اور دادی سے، تایا سے، کسی سے بھی کوئی ضرورت ہو تو ان سے مانگنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ سے مانگا کرو، میرے پیارے بیٹے۔
اللہ سے مانگنے سے پہلے کسی سے کچھ کہنا بہت بری بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات، اور وہ ان سے لپٹ کر سو جاتا۔ مگر جب اسے خیال آتا کہ وہ بابا سے کچھ دور ہو رہا ہے تو وہ اداس ہو جاتا، لیکن پھر وہی خیال الٹ کر آتا اور وہ سوچتا کہ بابا اس سے دور ہو رہے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ بابا اس میں خوش ہیں، تو اس کے دل میں شکایت کا ایک کانٹا سا چبھ جاتا۔ اسے بابا پر کچھ غصہ آتا، اس کی آنکھیں جلنے لگتیں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اس روز زبیر دوپہر سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ وہ ایک بالکل معمول کے خلاف بات تھی۔ اس پر سب کو حیرت ہوئی اور وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ وہ مٹھائی کا ایک بڑا ٹوکرا ساتھ لایا تھا۔ چہرہ اس کا خوشی سے چمک رہا تھا۔ ارجمند نے اس سے پوچھا، کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے چاچا؟ اتنی بڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ارجی بی بی۔ تو بتائیں نا۔ بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ کاکا کہاں ہیں؟ آپ اماں کے کمرے میں چلیں، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ ارجمند کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تاہم وہ حمیدہ کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ مٹھائی اماں کے کمرے میں پہنچا دو، زبیر نے نسیمہ سے کہا اور رابعہ سے بولا، اور تم بھی اماں کے کمرے میں چلو، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسٹڈی کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اخبار پڑھتے ہوئے عبدالحق نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس دستک پر اسے حیرت ہوئی، یہاں کوئی آتا نہیں تھا ارجمند کے سوا، اور وہ اسے کچھ دیر پہلے ہی چائے دے کر جا چکی تھی، اور ویسے بھی وہ دستک نہیں دیتی تھی۔ کون ہے؟ اندر آ جائیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور زبیر نے کمرے میں قدم رکھا۔ اسے دیکھتے ہی عبدالحق نے اخبار رکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زبیر بھائی، آپ اس وقت؟ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ زبیر کی کیفیت بدل گئی۔ عبدالحق کو دیکھتے ہی اسے کچھ ہونے لگا۔ ضبط کی کوشش میں چہرہ چٹکنے لگا۔ اس کے باوجود وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا، تاہم خود تنویمی کی اس کیفیت میں وہ عبدالحق کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے آنسو دیکھ کر عبدالحق تڑپ گیا۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اللہ خیر کرے زبیر بھائی، کیا بات ہے؟ زبیر کے ہونٹ کپ کپ آئے، لیکن آواز نہیں نکلی۔ وہ کسی معمول کی طرح عبدالحق کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عبدالحق نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیسی ہی پریشانی ہو زبیر بھائی، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ یہ سن کر زبیر کو جھٹکا لگا۔ ارے نہیں کاکا، وہ رونا بھول گیا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، یہ شکر کے آنسو ہیں کاکا۔ عبدالحق کے دل پر سے جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ مبارک ہو زبیر بھائی، اس نے زبیر کو لپٹا لیا۔ کچھ بتائیں گے نہیں؟ اماں کے کمرے میں چلیں، سب کے سامنے بتاؤں گا۔ عبدالحق اس کا ہاتھ تھام کر حمیدہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں ارجمند اور رابعہ پہلے ہی سے موجود تھیں۔ وہاں سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ نوعیت تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن یہ احساس سبھی کو تھا کہ کوئی غیر معمولی خوشخبری ہے۔ عبدالحق حمیدہ کے پاس جا بیٹھا۔ زبیر نے مٹھائی کی ٹوکری کھولی۔ اب بتا بھی دیں کیا خوشخبری ہے؟ ارجمند نے بے صبرے پن سے کہا۔ ارے نہیں، پہلے منہ میٹھا ہوگا سب کا، زبیر نے کہا، پھر عبدالحق سے مخاطب ہوا۔ اب آپ پہلے اماں کا منہ میٹھا کرائیں کاکا۔ عبدالحق نے زیر لب بسم اللہ پڑھ کر حمیدہ کو مٹھائی کھلائی۔ اب اماں آپ کاکا کا منہ میٹھا کرائیں۔ حمیدہ نے شفقت سے عبدالحق کا سر تھپ تھپایا، پھر بڑی محبت سے مٹھائی اسے کھلائی۔ اب میں خوشخبری سناتا ہوں، زبیر نے کہا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے منہ میں خاک، کاکا کو بے ایمان اور بدعنوان کہہ کر جس طرح نکالا گیا تھا، جس طرح انہیں بے عزت اور رسوا کیا گیا تھا۔ یہ کہتے کہتے زبیر کی آواز رند گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ میرے دل پر زخم کی طرح تھا، آج اللہ نے اپنی رحمت سے میرا وہ زخم بھر دیا۔ عبدالحق سمیت سب سن ہو کر رہ گئے۔ کچھ تو سب سمجھ گئے تھے، لیکن بات پوری طرح کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیسے چاچا؟ ارجمند نے کہا۔ ہم نے اس فیصلے کے خلاف کیس کیا تھا، آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ حکومت کا وہ اقدام غلط تھا، غیر منصفانہ اور قطعی طور پر بے بنیاد تھا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کاکا سے اس پر معذرت کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے، اور کاکا کو اختیار دیا گیا کہ جس طرح ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، انہیں رسوا کیا گیا، اس پر وہ عزت حد تک کا دعویٰ کر کے ہرجانہ وصول کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ زبیر کو ایک وقت میں اتنا بولتے نہیں سنا تھا، سب حیران تھے۔
حاذا من فضلی ربی الحمدللہ، عبدالحق اور ارجمن نے بے ساختہ اور بیک وقت کہا، پھر حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک ہی لمحے میں ایک جیسے الفاظ۔ اللہ تیرا شکر ہے، حمیدہ اور رابعہ بھی بولیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس بار بھی عبدالحق اور ارجمن کی آوازیں ہم آہنگ تھیں۔ ادھر تو آ زبیر، حمیدہ نے زبیر کو پکارا۔ زبیر اس کی طرف گیا تو حمیدہ نے مٹھائی اس کی طرف بڑھائی۔ منہ کھول زبیر، سب سے پہلا حق تو تیرا تھا۔ میرا تو یہ فرض تھا اماں، کاکا کی بے عزتی کے خیال سے تو میں ہر پل سوچتا تھا کہ میں مر جاؤں۔ اب زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمیدہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھے۔ منہ تو کھول پگلے۔ زبیر نے منہ کھولا۔ حمیدہ نے اس کا سر جھکا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو نے ثابت کر دیا زبیر کہ تو میرا بڑا بیٹا اور عبدالحق کا بڑا بھائی ہے۔ مجھے تو خادم اور غلام ہی رہنے دیں اماں جی، زبیر نے کھسیا کر کہا۔ عبدالحق اور ارجمن کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ حمیدہ نے ارجمن اور رابعہ کو مٹھائی کھلائی، پھر آواز دے کر نسیمہ کو بلایا۔ یہ مٹھائی لے جاؤ، تم سب کے لیے ہے اور انعام بھی ملے گا تم لوگوں کو۔ نسیمہ خوشی خوشی مٹھائی لے گئی۔ حمیدہ نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی مٹھائی نورالحق اور ساجد کے لیے رکھ لی۔ عبدالحق نے اٹھ کر زبیر کو لپٹا لیا۔ اللہ کی رحمت سے آپ نے میرے لیے وہ کچھ کیا زبیر بھائی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کہا۔ بظاہر تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن عزت کی اس بحالی پر جو خوشی ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میں اپنے دکھ کو خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ آپ نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا زبیر بھائی، اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے دونوں جہانوں میں۔ میرے لیے آپ کی خوشی اور آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کاکا، زبیر نے عبدالحق کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ آج تو بہت زبردست دعوت ہونی چاہیے، کیوں نکی؟ حمیدہ نے ارجمن سے کہا۔ کیوں نہیں دادی اماں، جو حکم آپ کا۔ پہلے غریبوں اور مسکینوں کی دعوت ہونی چاہیے، عبدالحق بولا۔ اس کی فکر نہ کریں کاکا، زبیر نے کہا، میں بہت اچھے کھانے کا آرڈر دے کر آیا ہوں، 2 گھنٹے بعد وہ داتا دربار پہنچا دوں گا اور خود بیٹھ کر لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ الحمدللہ، آپ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں زبیر بھائی، عبدالحق کے لہجے میں ستائش تھی۔ اللہ کی مہربانی سے سب آپ ہی سے سیکھا ہے کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا۔ ارجمن نے رابعہ کو دیکھا جو دوپٹے میں منہ چھپائے ہوئے سسک رہی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عبدالحق کے ساتھ جو ہوا وہ اسے سمجھتی بھی تھی، وہ اس کا دکھ بھی کرتی تھی اور اب خوش بھی تھی۔ ارجمن نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا، چچی یہ سب آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ عبدالحق کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، ذہن میں بہت سے سوالات تھے جن کے جواب صرف زبیر کے پاس تھے۔ کھانے کے لیے جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے لیجئے گا زبیر بھائی، بہت بہتر کاکا۔ ان 2 گھنٹوں میں اس نے ظہر کی نماز پڑھی، شکر کے نوافل پڑھے، وہ اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا۔ اللہ نے اس کی عزت بحال فرمائی تھی۔ 2 گھنٹے بعد زبیر نے دروازے پر دستک دی، پھر دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چلیں کاکا۔ وہ اٹھا اور اسٹڈی سے باہر آ گیا۔ گاڑی زبیر ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عبدالحق اپنی سوچوں کو مرتب کرتے ہوئے یہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ بالآخر اسے سرا مل ہی گیا۔ بے شک زبیر بھائی، یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی فتح تو نہیں ہے کہ ہم اس طرح جشن منائیں، اس نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کاکا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہے اور حکومت کے پاس اپیل کا حق بھی ہوگا۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کاکا، لیکن وہ اپیل نہیں کریں گے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کاکا کہ آپ نے کیس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیس کس انداز میں چلا ہے۔ میں نے اس لیے دلچسپی نہیں لی کہ حکومتوں سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، عبدالحق نے کہا۔ لیکن خیر، مجھے آپ سمجھائیں۔ بات یہ ہے کاکا کہ حکومت کے پاس نہ تو اپنے موقف کی تائید کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی آپ کے خلاف۔ لیکن جج بھی تو انسان ہوتے ہیں، حکومت کا دباؤ جھیلنا ججوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ حکومت بھی کسی کی ماتحت ہوتی ہے کاکا، زبیر نے بڑی سادگی سے کہا۔ قادر مطلق کے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، اور اللہ چاہے تو کمزور سے کمزور انسان کو وہ طاقت عطا فرما دے کہ وہ طاقتور ترین انسان کو زیر کر لے۔ عبدالحق کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ ہے میرا اللہ پر بھروسہ، اس نے شرمندگی سے سوچا۔
مگر کاکا وہ اپیل تو کر سکتے ہیں اور اپیل کی سماعت کرنے والے ججوں پر دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کاکا کہ وہ اپیل نہیں کریں گے۔ یہ لیں ہم باورچی تک پہنچ گئے، یہاں رک کر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، زبیر نے کہا اور دکان کی سائیڈ میں گاڑی روک دی۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ دکان کا مالک لپکتا ہوا ان کی طرف آیا۔ 15 منٹ اور لگیں گے باؤجی، پھر میں دیگے لدوا دوں گا گاڑی پر۔ ٹھیک ہے ہم انتظار کریں گے، زبیر نے کہا۔ او پولے، دکاندار نے اپنے ملازم کو للکارا، یہاں کرسیاں لا کر سائے میں لگا صاحب لوگوں کے لیے۔ پولا لپک کر 2 کرسیاں لے آیا۔ بیٹھیں کاکا، زبیر نے کہا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ عبدالحق زبیر کو استفسار طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بات یہ ہے کاکا کہ ہم نے آپ کے سالانہ گوشواروں کی بنیاد پر کیس کیا تھا۔ وکیل صاحب پر اعتماد تھے کہ یہ بہت بڑی مضبوطی ہے، لیکن آپ کے کردار اور خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت تھی۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا اور انہیں حق نگر لے گیا۔ وہاں جا کر تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہاں کون ایسا ہے جس پر آپ کا احسان نہ ہو اور وہ اس کا اعتراف نہ کرے؟ گواہی دینے کے لیے اتنے اور بڑے بڑے لوگ سامنے آئے کہ وکیل صاحب حیران ہو گئے۔ وہاں تو آپ کے حق میں جلوس بھی نکلتے رہے تھے اور اخبارات میں ان کی تفصیل تصاویر سمیت شائع ہوتی رہی تھیں۔ دوسری طرف سیاسی طور پر وہاں کے ایم پی اے نے آپ کے خلاف بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ اس کے متعلق میں آپ کو بعد میں کچھ بتاؤں گا۔ تو وکیل صاحب نے وہاں سے کچھ گواہ منتخب کیے۔ ان گواہوں نے، جو خاصے بڑے ذمہ دار ہیں، عدالت میں گواہی دی کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان سے صرف 3 کپڑوں میں بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں آئے تھے۔ آپ نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ حق نگر میں تمام زمین آپ کی تھی۔ آپ نے بلا قیمت انہیں زمین دی، بلکہ فصل کے اور گزر اوقات کے لیے ان کی مالی مدد بھی کی اور آج تک ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ انہیں بلا قیمت حق ملکیت دیا۔ وہ آج جو کچھ بھی ہیں اللہ کے بعد صرف آپ کی وجہ سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی حیثیت تو بادشاہوں کی سی تھی، اور جس کے پاس بغیر کسی تعلق اور غرض کے لوگوں کو دینے کے لیے اتنا کچھ ہو، اسے ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس پر سرکاری وکیل نے بڑا واویلا کیا، لیکن وہ آپ کے خلاف ایک گواہ بھی نہیں لا سکا۔ زبیر نے تعقف کیا اور سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں کاکا؟ یہ تو اور بڑی رسوائی ہوئی زبیر بھائی۔ کیسے کاکا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جو کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا تھا اور میں نے مستحق لوگوں کی اس سے مدد کی تھی۔ یہ تو شہرت کے نام پر رسوائی ہوئی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں کاکا، زبیر نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی۔ حق نگر میں کون ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ جو الزام آپ پر لگا اسے حق نگر میں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بات معقول تھی، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت تھی جو صرف اللہ ہی واپس لے سکتا ہے۔ اس سے محروم کرنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن یہ بتائیں کہ میں تو ہر روز اخبار پڑھتا ہوں، یہ تفصیل مجھے کیوں نظر نہیں آئی؟ حکومت نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ فیصلہ آنے تک عدالتی کارروائی کی اشاعت سے اخبارات کو روک دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ اس پر ہمارے وکیل نے اعتراض کیا کہ میرے موکل کی تو تصویر بھی چھاپی گئی اور اسے اخبارات ہی کے ذریعے رسوا کیا گیا، حالانکہ یہ کام محکمہ جاتی کارروائی کے ذریعے ہونا چاہیے تھا۔ تشہیر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارا تو موقف ہی یہی ہے کہ بدنیتی سے صرف بیوروکریسی کو رسوا کرنے کی غرض سے دانستہ طور پر تشہیر کی گئی، اسی لیے ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے، لہٰذا ان کی یہ استدعا مسترد کر دی جائے۔ عبدالحق کی دلچسپی ایک دم بڑھ گئی۔ پھر عدالت نے ہمارے وکیل کا استدلال تسلیم کیا اور حکومت کی درخواست مسترد کر دی، مگر اخبارات میں تو کچھ بھی شائع نہیں ہوا۔ حکومت نے اخبارات پر دباؤ ڈالا، سرکاری اشتہارات روکنے کی دھمکی دی۔ بڑے اخبارات اس دباؤ کے آگے جھک گئے۔ دائیں بازو کے چند اخبار اور رسالے البتہ ڈٹ گئے تو ان کی کاپیاں ضبط کر لی گئیں، ڈکلیریشن منسوخ کر دیے گئے، پریس سیل کر دیے گئے۔ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ کیسے پتہ چلتا آپ کو؟ مگر میں اب بھی حیران ہوں کہ فیصلہ ہمارے حق میں کیسے آیا۔ اللہ کی مہربانی اور جج کی جرات مندی، زبیر نے کہا۔
اور آخر میں چچا جان کی گواہی نے تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ عبدالحق بری طرح چونکا۔ کون چچا جان؟ اپنے مسعود احمد صاحب، انہوں نے گواہی دی میرے حق میں۔ گواہی کیا دی کاکا، کیس کا فیصلہ ہی کرا دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی صرف 2 دن پہلے ہی۔ عبدالحق کی سمجھ میں آ گیا، پچھلی بار مسعود صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ایک بہت ضروری کام ہے جس میں 2-3 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی افسوس کیا تھا کہ وہی اسے زبردستی سول سروس میں لے گئے جہاں اسے عزت کی بجائے رسوائی ملی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے کہ وہ ان کے ذریعے ہی اس رسوائی کا ازالہ کرائے۔ اسے افسوس ہونے لگا، اب مسعود صاحب دنیا سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ اس کی خاطر انہیں اپنا وہ کمرہ اور اپنی خوبصورت مصروفیات چھوڑ کر عدالت میں جانا پڑا۔ انہیں زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی زبیر بھائی؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ آپ بات سمجھے ہی نہیں کاکا، مجھے تو شاید کئی دن تک اس بات کا پتہ نہ چلتا، مگر انہوں نے اس صبح ہی مجھے فون کر کے بلایا اور اس خبر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ہی دعویٰ دائر کرنے کی بات کی۔ وکیل البتہ میرا تھا جو ہمارے تمام قانونی معاملات سنبھالتا ہے۔ میں نے انہیں وکیل سے ملوایا، انہوں نے ہی اس کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کی۔ سب کچھ انہوں نے ہی کیا ہے کاکا۔ عبدالحق کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ اللہ نے کیسی کیسی سچی اور پیاری محبتیں اسے عطا کی ہیں۔ واقعی مسعود صاحب اس سے اپنے بیٹے جیسی محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا، آپ پہلے بتا دیتے کاکا، مجھے سب سے پہلے چچا جان کو فون کرنا چاہیے تھا۔ یہ فون کرنے کی بات نہیں کاکا، ابھی کھانا نپٹا کر مٹھائی لے کر ان کے گھر چلیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ترتیب اللہ کو خوش کرنے والی ہے۔ اسی وقت دکاندار ان کے پاس چلا آیا۔ دیگیں گاڑی پر رکھوا دی ہیں باؤجی۔ زبیر نے کھانے کی ادائیگی کی اور دیگوں والی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا، ہمارے پیچھے پیچھے چلنا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ زبیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور بڑھا دی۔ عبدالحق کا ذہن الجھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے مسعود صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے تھی اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے زبیر کی آخری بات اچانک یاد آئی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ ترتیب اللہ کو خوش کرنے والی ہے۔ وہ اس پر غور کرنے لگا۔ ترتیب؟ پھر وہ چونکا۔ ترتیب کی تو بڑی اہمیت ہے، اور ترتیب میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کا شکریہ جسے اللہ نے مدد کا وسیلہ بنایا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے ترتیب کا خیال رکھا، الحمدللہ میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر زبیر بھائی نے ترتیب کی بات کیوں کی؟ وہ زبیر کی بات کو ایک سادہ آدمی کی بات قرار دے کر نظر انداز کرنے ہی والا تھا کہ اس کے ذہن میں لفظ ترتیب بجلی کی طرح گوندا۔ جس ترتیب کی بات زبیر بھائی نے کی اس پر غور تو کیا جائے، عملاً وہ ترتیب ہے کیا؟ ہم نے اللہ کی اس رحمت پر، اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس خوشی میں گھر والوں اور ملازمین کا منہ میٹھا کیا۔ گھر میں دعوت کا اہتمام کرنے سے پہلے زبیر بھائی نے اللہ کے محروم بندوں کی دعوت کا اہتمام کیا، اور اب ہم وہ دعوت کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے محروم مسکین بندوں کی دعوت۔ اس کے ذہن میں اپنے ہی الفاظ گونجے اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ زبان سے شکریہ ادا کیا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق عملی طور پر بھی تو شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ اور اللہ کو خوش کیسے کیا جائے؟ اللہ کے بندوں کو خوش کیا جائے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، محروموں کی محرومی کو بساط بھر کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی تو ترتیب ہے۔ عبدالحق کو زبیر پر رشک آنے لگا۔ کتنی سادگی، بے پرواہی اور بے ساختگی سے اس نے اتنی گہری بات کہہ دی۔ وہ تو زبیر سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اللہ جسے جتنا چاہے نواز دے۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت سے بہت کچھ ملتا ہے آدمی کو۔ جو زبیر نے اتنی آسانی سے کہا وہ تو اسے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کو تو اس بات کو سمجھنے میں بھی اتنی دیر لگی۔ واقعی یہی تو ترتیب ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زبیر نے گاڑی روک دی۔ وہ داتا دربار پہنچ گئے تھے۔ دیگیں اتاری گئیں۔ کھانے کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ بھی 3 افراد آئے تھے۔ ان میں سے ایک دیگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور ان دونوں کی طرف چلا آیا۔ آپ لوگوں کو لا کر دوں باؤجی؟ اس نے پوچھا۔ زبیر ہچکچایا، مگر عبدالحق کو اس سلسلے میں اپنا ایک بہت پرانا تجربہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، ہاں ہمارے لیے بھی لے آؤ۔
اتنی دیر میں دکان کے 2 ملازموں نے آواز لگانا شروع کر دی، آؤ بھی آؤ، لنگر آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کھانا لینے والوں کی قطار لگ گئی۔ دیگ والے نے انہیں کھانا دینا شروع کر دیا۔ ڈرائیور گاڑی کی طرف گیا، وہاں سے اس نے 2 صاف ستھری پلیٹیں لی اور کھانا تقسیم کرنے والے کی طرف چل دیا۔ جو کھانا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کو کھلا رہے ہیں، ہمیں خود بھی تو اس میں سے کھانا چاہیے، عبدالحق نے زبیر سے کہا۔ پتہ تو چلے کہ اچھا بھی ہے یا نہیں، آدمی دوسروں کو وہ کچھ دے جو خود اسے اچھا لگے۔ میں یہاں اس بات کو الٹ کر دیکھتا ہوں، جو ہم دوسروں کو دے رہے ہیں وہی خود بھی لینا چاہیے۔ میں آپ کے خیال سے ہچکچا گیا تھا کاکا، زبیر نے شرمندگی سے کہا۔ ڈرائیور نے انہیں کھانا لا کر دیا۔ ادھر لنگر لینے والوں کی قطار اور طویل ہو گئی تھی۔ عبدالحق اور زبیر نے بھی کھانا شروع کیا۔ عبدالحق نے پہلا لقمہ لیتے ہی تعریفی لہجے میں کہا، الحمدللہ، کھانا بہت اچھا ہے زبیر بھائی، اللہ کا شکر ہے کاکا، کاش اللہ کو بھی پسند آئے اور وہ اسے قبول فرمائے۔ عبدالحق نے دل میں آمین کہا۔ کھانا بہت تھا۔ وہ 12 دیگیں اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن لنگر لینے والے بھی نہ جانے کہاں سے امڑ آئے تھے، ان کی قطار لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے کھانا ختم کیا۔ قریب کھڑے ڈرائیور نے پلیٹیں ان سے لیتے ہوئے پوچھا، اور دوں سرکار؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، الحمدللہ۔ پھر اسے کچھ خیال آیا تو اس نے ڈرائیور سے کہا، تم لوگوں کو بھی تو کھانا ہے؟ ڈرائیور مسکرایا، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ نہیں، یہ بھی ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تارا ہم لوگوں کے لیے کھانا نکال کر رکھ لے گا باؤجی، پر ہم آخر میں کھائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ ڈرائیور گاڑی کی طرف گیا، وہاں سے اس نے 2 اور پلیٹیں لی اور کھانا نکالنے والے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس سے کچھ کہا۔ دیگ پر بیٹھے ملازم نے 4 پلیٹوں میں کھانا نکال دیا۔ ڈرائیور اور دوسرا آدمی ان پلیٹوں کو گاڑی کی طرف لے آیا۔ عبدالحق نے اطمینان کی سانس لی، سب کام اچھی طرح ہو گئے تھے۔ وہ زبیر کی طرف مڑا، اب چلیں زبیر بھائی؟ زبیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ ابھی تو کھانا باقی ہے کاکا۔ عبدالحق اس وقت مسعود صاحب کے پاس جانے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، الحمدللہ سب کچھ ہو تو گیا زبیر بھائی، کھانا تو یہ لوگ تقسیم کر ہی دیں گے۔ آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں کاکا، آپ بڑے بھائی ہیں میرے، یہ مجھ سے اتنا تکلف کرنا کب چھوڑیں گے؟ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کاکا کہ آپ گاڑی لے کر چلے جائیں، میں رکشے میں آ جاؤں گا۔ لیکن کیوں زبیر بھائی، ساتھ ہی چلیں نا، مٹھائی لے کر چچا جان کی طرف چلنا ہے۔ زبیر چند لمحے ہچکچایا، پھر بولا، ابھی میرا یہاں رکنا ضروری ہے کاکا۔ کیوں؟ ذمہ داری کی بات ہے کاکا۔ میں سمجھا نہیں۔ زبیر پھر ہچکچایا۔ مجھے اتنا کچھ نہیں پتا کاکا، سچ یہ ہے کہ میں تو کچھ سمجھتا بھی نہیں، لیکن مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کے ہر کام کو احسن طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا بہت پسند ہے۔ بالکل ٹھیک زبیر بھائی، لیکن میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ بات میری نہیں، مولوی صاحب کی ہے کاکا، میں تو بس سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زبیر کے لہجے میں بلا کی عاجزی تھی۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے کام کو پوری ذمہ داری، سچائی اور دیانت داری سے کرنا اللہ کے ہاں عبادت ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ جب سے یہ بات مولوی صاحب نے سمجھائی ہے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اطمینان تو نہیں ہوتا، پر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بندے کی کوشش تو خام ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بندے کی کوشش اور اس کے خلوص کے مطابق اس کی خامی کو بخش دیتا ہے اور اس کے کام کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ عبدالحق نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بات تو ٹھیک ہے زبیر بھائی، لیکن اس وقت ایسا کیا ہے؟ یہ تو اپنے کام کی، دنیاوی کام کی بات ہے کاکا، اور مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو جیسے اللہ کا کام ہوا۔ تو اللہ کا کام تو بہت ہی ذمہ داری سے کرنا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا اور بات ہے، پر نیکی تو بس وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا تو سب سے بڑا کام ہوا، اس میں تو غیر ذمہ داری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ عبدالحق کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جتنا عرصہ اس نے کراچی میں گزارا تھا، اس عرصے میں زبیر تو کچھ کا کچھ ہو گیا تھا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا زبیر بھائی، اس نے بے بسی سے کہا۔ میری اپنی سمجھ میں بھی کچھ ہی آیا ہے کاکا، بس کوشش کرتا رہتا ہوں، آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ زبیر نے عاجزی سے کہا۔ اس معاملے میں جو آپ نے سمجھا وہ تو بتا دیں مجھے۔ زبیر از حد شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ بتائیں نا زبیر بھائی، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔
میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کاکا کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑی کامیابی اور عزت عطا فرمائی۔ زبیر نے اٹک اٹک کر کہا جیسے مجبوراً بول رہا ہو، نہ چاہنے کے باوجود۔ اب ہم نے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کے زور پر اس کے بندوں کو کھانا کھلانے کا یہ اہتمام کیا تو اس کے اس کرم پر شکر ادا کرنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے کیا۔ بے شک زبیر بھائی، اللہ اسے قبول فرمائے، یہی بات ہے۔ تو ہم نے یہ کام اللہ کے لیے ہی کیا نا، اللہ کا شکر ادا کرنے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ بے شک، اسی لیے مجھے مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی، اس کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، غیر ذمہ داری کی گنجائش ہی نہیں، ورنہ ہم خدا نخواستہ اس کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ کھانا لے آئے، الحمدللہ تقسیم بھی ہو رہا ہے، ذمہ داری پوری نہیں ہو گئی ہماری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ آپ چلے جائیں نا۔ آپ کا دل مطمئن کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں ہزار طرح کی بے ایمانیاں ہوتی ہیں کاکا، چیز کو مستحق لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا ان کو بھی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ میں سمجھا نہیں زبیر بھائی۔ زبیر نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ الحمدللہ کاکا، ہم 12 دیگیں لائے ہیں، اور کھانا بھی ایسا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں اور شوق سے کھائیں۔ آپ دیکھیں ابھی آدھا کھانا تقسیم بھی نہیں ہوا ہے، ہماری ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوئی۔ ابھی ہم چلے جائیں اور یہ ادھر ادھر بیٹھے دکاندار ان کھانا لانے والوں کو لالچ دلائیں، یا ان کے دل میں خود ہی لالچ آ جائے۔ بس زبیر بھائی، میں سمجھ گیا۔ عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ سامنے کی بات تھی مگر میں سمجھ نہیں سکا۔ اب اس کے لہجے میں زبیر کے لیے ستائش تھی۔ آپ نے مجھے سمجھا دیا پوری طرح۔ چند لمحے خاموشی رہی، دونوں کھانا تقسیم ہوتے دیکھنے لگے۔ حیرت انگیز طور پر قطار سمٹنے کی بجائے اور طویل ہو گئی تھی، چھٹی دیگ چل رہی تھی۔ آپ چلے جائیں نا کاکا، زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ میں چچا جان کے پاس کل چلا جاؤں گا۔ عبدالحق کہنا چاہتا تھا کہ وہ بھی ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے، لیکن یہ کہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا، مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس وقت چچا جان آرام کر رہے ہوں گے۔ رات کو فون کر کے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے کاکا۔ رات کو عبدالحق نے مسعود صاحب کو فون کیا اور آنے کی اجازت چاہی۔ بیٹے، برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، مسعود صاحب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے چچا جان کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مانوں؟ تو اس وقت رہنے دو، صبح آ جاؤ، وہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جی بہت بہتر چچا جان، میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ اس رات وہ اپنی اسٹڈی میں دیر تک زبیر اور اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ حیران اس لیے تھا کہ زبیر کے اندر آنے والے انقلاب سے وہ بے خبر رہا۔ جتنا عرصہ وہ کراچی میں رہا، اس دوران اللہ نے زبیر کو بہت نوازا تھا، مگر اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ جب جدا ہوئے تو زبیر کے بارے میں وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اللہ نے زبیر کو تعلیم سے محرومی کے باوجود زمین، جائیداد اور کاروبار کے معاملات میں غیر معمولی فہم و فراست عطا کی ہے، اور یہ بھی کہ اسے لوگوں کی بڑی پہچان ہے، اور وہ بہت اچھا متنظم بھی ثابت ہوا ہے۔ محنتی، انتھک کام کرنے والا، اس کا وفادار اور اس سے عشق کرنے والا تو وہ پہلے ہی تھا، مگر جب سے برطرفی کا معاملہ ہوا تھا، زبیر ہر لمحے پر اسے حیران کر رہا تھا۔ اس کی برطرفی کا علم ہوتے ہی جس تیزی سے وہ حرکت میں آیا، وہ اس کے لیے حیران کن تھی۔ بے شک چچا جان نے اس کی رہنمائی کی، لیکن مستعدی اور معاملہ فہمی تو اس کی اپنی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی قوت فیصلہ، وہ تو عبدالحق کے لیے قابل رشک تھی۔ وہ لاہور سے کراچی آیا تو اپنے طور پر یہ فیصلہ کر کے آیا کہ شفٹنگ کے تمام معاملات وہ سنبھال لے گا۔ گھر کے تمام لوگوں کو فوری طور پر لاہور چلا جانا چاہیے تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر لاہور میں اس پر انکشاف ہوا کہ زبیر نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور قوت فیصلہ کے ساتھ اس میں خود اعتمادی بھی کم نہیں تھی۔ اس نے زبیر سے عارف بھائی کے لیے کچھ سوچنے کو کہا۔ وہ کسی کے لیے بھی کچھ کہتا تو زبیر ضرور کرتا، وہ تو اس کے لیے فرض تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس نے عارف بھائی کو تولا بھی اور سمجھ لیا کہ وہ ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور جب اس نے یہ بات سمجھ لی تو پھر اس نے اپنے طور پر پورے اعتماد کے ساتھ اقدام کیا۔ اس نے زبیر سے عارف بھائی کے لیے رہائش کا بندوبست کرنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں کرائے کے مکان کا خیال کیا تھا، لیکن زبیر نے عارف بھائی کے لیے مکان خرید لیا، اور جس طرح
اس نے ان سے معاملات طے کیے۔ وہ اس کی غیر معمولی فراست تھی۔ اس نے ان پر واضح کر دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ان پر عنایت نہیں، ان کی صلاحیتوں کا بدل ہے۔ اور اب یہ آج کے معاملات، اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس کی عملی زندگی میں اس کی دینی فراست کار فرما تھی، اور ثابت ہو گیا تھا کہ اس کی دینی فراست بھی غیر معمولی ہے۔ اللہ نے اسے کتنا نوازا تھا۔ اس پر اچانک عبدالحق کو نواب صاحب یاد آ گئے۔ نواب اشرف علی خان، جو اپنی تمام دولت عیاشی کی نظر کرنے کے بعد کوٹھے پر پڑے رہتے تھے اور اشرف علی خان سے اچھو میاں بن گئے تھے، تماش بینوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے تھے، بدلے میں 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی اور وہ کوٹھے پر ہی پڑ کر سو رہتے تھے۔ کہاں تھے وہ اور کہاں آ گئے تھے؟ پھر ان کے دل میں اللہ نے نادرہ اور ارجمند کی محبت ڈال دی، اس شخص کے دل میں جس نے رشتے دیکھے ہی نہیں تھے، جو رشتوں کی اہمیت اور نزاکت سے بے خبر تھا۔ بے آبروئی کے کوچے میں رہنے والے کو اللہ نے کسی کی آبرو کی فکر کرنا نصیب فرمائی۔ واقعی اللہ جسے جتنا چاہے نواز دے۔ اللہ نے ہی وہ محبت ان کے دل میں ڈالی، گویا ان کے لیے بہتری کا راستہ منتخب فرمایا۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر بہتری پیدا ہوتی گئی۔ اللہ نے اس کوٹھے پر رہتے ہوئے انہیں دین کی رغبت عطا فرمائی، نماز، روزے، تراویح عطا فرمائی۔ کوٹھے جیسے مقام پر اللہ نے انہیں رزق حلال عطا فرمایا۔ واقعی اللہ جسے چاہے نواز دے اور جتنا چاہے نواز دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اصلاح کا عمل مکمل فرما کے انہیں پاکی کے مرحلے میں داخل فرمایا۔ جب نادرہ اللہ کو پیاری ہوئی اور ارجمند کی ذمہ داری اس نے قبول کر لی تو نواب صاحب آزاد ہو گئے، اور وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے دربار کے ہو رہے، دنیا سے دور، دنیا سے بے نیاز، بس اللہ ہی اللہ۔ عبدالحق محسوس کر سکتا تھا کہ نواب صاحب نے کیا سوچا ہوگا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی در پر پڑے رہیں گے، اور وہ توبہ استغفار میں گم یہ سوچ سوچ کر لرزتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ ان کے گناہ بخشے گا بھی یا نہیں۔ انہیں تو یہی ایک فکر ہوگی کہ مرنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جائے۔ انہیں تو دنیا کی کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ غرض تو اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ کوٹھے پر ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر انہوں نے اس ذلت کو ہنسی خوشی اپنے اعمال کی سزا سمجھ کر قبول کیا تھا۔ ایک نواب صاحب جس کے اچھالے ہوئے سکوں کی کھنک کے بعد ہی بازار میں گھنگروؤں کی جھنکار شروع ہوتی تھی، اپنے سکے گنوانے کے بعد وہ ایک طوائف، ایک نائکہ کا مصاحب بن گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی ذلت نہیں تھی۔ اس ذلت کے احساس سے تو آدمی مر جائے، اور یقیناً نواب اشرف علی خان وہاں پل پل مرتے ہوں گے۔ داتا دربار کی چوکھٹ پر سب کچھ بھول کر، حتیٰ کہ خود کو بھی بھول کر، وہ اس خوف میں جیتے ہوں گے کہ کہیں بخشش اور مغفرت کے بغیر ہی انہیں موت نہ آ جائے۔ لیکن اللہ کو صرف ان کی بخشش اور مغفرت ہی منظور نہیں تھی، اس نے تو ان کے لیے کوئی اور ہی مقام چن رکھا تھا۔ اس نے ان کے لیے بہت بڑا اعزاز رکھ دیا تھا، وہ اعزاز جس پر عبدالحق کو رشک آتا تھا، جس اعزاز کے بدلے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا تھا۔ اللہ نے کیا سعادت انہیں عطا فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں رہنا، اس فرش کو چمکانا جہاں کا ایک سجدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے انہیں وہاں بلا لیا۔ عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بے شک صرف اور صرف اللہ ہی تو جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کس لائق ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اس نے نواب اشرف علی خان عرف اچھو میاں کو طوائف کے کوٹھے سے اٹھا کر روئے زمین کے سب سے معزز مقام پر پہنچا دیا، اپنے گھر کا اپنا ذاتی ملازم اور خدمت گار بنایا۔ عام انسانوں کے لیے اس سے بڑا کون سا درجہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ عبدالحق جسے اللہ نے اوتار سنگھ سے عبدالحق بنایا، دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود وہ اس پاک سرزمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکا جہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہے، کیونکہ میزبان کی طرف سے منظوری نہیں ہے۔ بے وسیلہ اچھو میاں، جنہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ وہاں جا سکتے ہیں، وہاں مقیم ہیں، اور جس نے اللہ کے عطا کیے ہوئے وسائل کے زور پر وہاں سے آئی ہوئی دعوت یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ میں تو الحمدللہ اپنے طور پر بھی وہاں جا سکتا ہوں، اس لیے یہ موقع کسی محروم کو دے رہا ہوں۔ آج تک اللہ کے دیے ہوئے تمام وسائل کے باوجود اس کے گھر کی دید سے بھی محروم ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست۔
وہ روتا رہا۔ اس رات وہ بہت رویا اور جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے پھر زبیر کا خیال آیا۔ زبیر نے خود اپنے انقلاب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ باقاعدگی سے مولوی مہر علی کے پاس جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا، ان سے سیکھتا ہے۔ اس لمحے عبدالحق مولوی مہر علی کے پاس جانے کو تڑپ گیا۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے کلام سے محبت کرنے والے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے مولوی مہر علی کی صحبت میں یقیناً بڑا فیض تھا، اور وہ اتنے عرصے سے ان سے دور تھا، ان سے مل تک نہیں سکا۔ اس نے سوچا اب کچھ بھی ہو جائے وہ ان کے پاس جا کر رہے گا۔ اگلے روز زبیر نے پھر اسے حیران کر دیا۔ زبیر بھائی، آج چچا جان کے ہاں چلنا ہے، اس نے ناشتے پر اسے یاد دلایا۔ ایک بات کہوں کاکا، غلط نہ سمجھیے گا، آپ کہیں تو مجھے رہنے دیں، میں کسی بھی وقت چلا جاؤں گا ان کے پاس۔ کیوں زبیر بھائی؟ میرا خیال ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہیں گے، میرے آپ کے ساتھ ہونے سے بہت فرق پڑے گا۔ عبدالحق نے کچھ دیر اس پر سوچا۔ رات چچا جان نے کہا تھا اس وقت رہنے دو، صبح آ جاؤ، وہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پھر عبدالحق کو مسعود صاحب کے اس کمرے کا خیال آیا جہاں آنے اور بیٹھنے کی انہوں نے صرف اسے اجازت دی تھی۔ انہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس سے اللہ اور اس کے کلام کی باتیں کرتے تھے۔ وہ ایک طرح سے ان کی خلوت تھی جس میں ازراہ شفقت و محبت انہوں نے اسے بھی شامل کر لیا تھا۔ اب اگر وہ زبیر کے ساتھ جاتا تو یا تو وہ انہیں اس کمرے میں لے کر ہی نہ جاتے اور ان کے درمیان محض رسمی بات چیت ہوتی، حالانکہ وہ ایسا چاہتے نہیں تھے، اور اگر وہ اس کی مروت میں زبیر کو بھی بلا لیتے تو انہیں اچھا نہ لگتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں زبیر بھائی، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اسے حیرت تھی کہ زبیر نے یہ بات کیسے سمجھ لی اور وہ کیوں نہ سمجھ سکا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے ان کا منہ میٹھا کرایا۔ چچی جان ان کے لیے چائے لے کر آئیں، مٹھائی اس نے اندر بھجوا دی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹے، چچی جان نے کہا۔ خیر مبارک چچی جان، یہ سب اللہ کے فضل اور چچا جان کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ چائے پی چکا تو مسعود صاحب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ اب اپنے کمرے میں چلیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے کمرے میں اسے شریک کیا تھا اس سے عبدالحق کے دل کو چھو لیا۔ وہ کمرے میں جا کر بیٹھے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چچا جان۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس موقع پر میں یہ فرض نہ نبھاتا تو اللہ کے ہاں جواب دہی ہوتی میری، یہ میری ذمہ داری تھی۔ ایسی کیا بات ہے چچا جان، میں عاقل و بالغ آدمی تھا۔ اب تم اور زیادہ عاقل و بالغ ہو، لیکن میرے اصرار پر کوئی ناپسندیدہ کام بھی کر سکتے ہو، اسے محبت، لحاظ اور مروت کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اصرار تو نہیں کیا تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میاں، میں تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن اس میں آپ کی اپنی تو کوئی غرض نہیں تھی۔ بے شک میری نیت اچھی تھی، میں تو ملک و قوم کے لیے بہت اچھی سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسعود صاحب نے سرد آہ بھر کے کہا۔ ایک بات کروں بیٹے، ذرا تفصیلی؟ فرمائے نا چچا جان۔ اللہ نے بہت فضل فرمایا، ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیشتر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ میرے مشاہدات اور ان سے اخذ کیے ہوئے ممکنہ نتائج پر مبنی ہے۔ بات ذرا طویل ہے۔ وہ پھر ہچکچائے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں چچا جان۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جلد ہی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔